شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس شروع ہو گیا، یعنی اسلام آباد میں وہ سرگرمی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہونے دینی اور اس کو سبوتاژ کرنا ہے، وہ ہو رہی ہے۔ اندرونی بیرونی قوتیں جو دشمنی کر رہی تھیں وہ دشمنی ان کی ناکام ہو گئی اور یہ ایونٹ کک سٹارٹ کر چکا ہے۔ آج اس کا افتتاحی اجلاس ہوگا جس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کریں گے، اور کل بھی سرگرمیاں ہوں گی جس میں سربراہان مملکت، مختلف ممالک کے سربراہ، حکومتی سربراہ بھی شرکت کریں گے، اور ان میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی ہوں گے۔ یہ بڑا ایونٹ ہے، بڑے عرصے سے انتظار تھا۔ ایک طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ OIC کے بعد یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور OIC سے بھی بڑا ایونٹ اسے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی 40% آبادی کی نمائندگی کرنے والے ممالک یہاں تشریف فرما ہیں۔ انڈیا اور چائنا کا مطلب ہے دنیا کی 40% آبادی، اور پاکستان سب شامل ہو کے تو یہ دنیا کی معیشت کا بھی ایک بڑا حصہ ہیں اور یہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس ایونٹ کو جس طرح ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی تھی، بالکل اسی طرح اس ایونٹ کو ناکام بنانے کے لیے اور اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوششیں تھیں۔ بارہا انہوں نے اسلام آباد چڑھائی کے لیے کوششیں کیں، بارہا انہوں نے اس طرح کے کام کیے کہ جس سے سبکی ہو پاکستان کی، اور پاکستان کی جو مستقبل ہے سفارتکاری کا اس کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ گو کہ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اسلام آباد میں اس ایونٹ کے پیش نظر، لیکن ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑی سکسیس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو عوامی رد عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ واپس لینا پڑا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، احتجاجی مظاہرہ ڈی چوک پر کرنے آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ اس لیے بھی کرنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا۔ ایک طرف انتظامات تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور دوسری طرف عوامی سطح پہ رد عمل تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے جس سے پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی PR بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان کو عالمی برادری میں ایک مقام مل سکتا ہے، تب پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد چڑھ دوڑنا یاد آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں تھیں۔ ایک اور بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے بھی یہ فیصلہ کرنا پڑا، یہ احتجاجی مظاہرہ مؤخر کرنا پڑا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لگتا یہ تھا کہ آگے کامرانی نہیں ہونی ہے، مسائل زیادہ ہونے اور لوگوں کو باہر نکالنا بھی ایک مسئلہ بن رہا تھا۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد یا پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے کارنرز، خاص طور پر جو سوشل میڈیائی بریگیڈز ہیں، انہوں نے ایک اور طریقہ نکال لیا، اور وہ طریقہ تھا پنجاب کے اندر خلل ڈالنے کا۔ پنجاب میں لاہور میں 3 واقعات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک طالبہ کے حوالے سے، اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا مبینہ طور پر، اور اس کے بارے میں اس کی فیملی کی طرف سے چیزیں بھی آ چکی۔ دوسرا لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی میں، یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ ہوا، ہڑتال وغیرہ وغیرہ، اور آج یونیورسٹی بند ہے۔ اور تیسرا ایک نجی کالج کے حوالے سے ہے کہ اس نجی کالج میں خدا نخواستہ ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ مبینہ طور پر ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہے۔ لڑکی کے مبینہ پیرنٹس جو سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کا واقعہ پیش آیا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، اور ان کی بچی گھر میں ہی زخمی ہوئی ہے اور اس کی بیک پہ چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے اسے داخل کرانا پڑا اسپتال کے اندر، ICU میں لے جانا پڑا۔ یہ تو ایک بات۔ اس کے علاوہ جتنی توڑ پھوڑ ہوئی، جتنی توجہ ہوئی میڈیا کی اس طرف، جتنی سوشل میڈیا کی توجہ ہوئی، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا بریگیڈز نے اس واقعے کو اس لحاظ سے، اگر وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، صرف اس احتجاجی مظاہرے کو اور بچوں کے اس احتجاج کو اس لحاظ تک
ایکسپلائٹ کیا کہ انہوں نے بنا دیا کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا اجتماعی ظلم ہو گیا، اور اس اجتماعی ظلم کی وجہ سے اب تم زبان ہی کہتے ہیں نا کہ زیب ہی نہیں دیتی کہ کسی بچے کے ساتھ یا کہ پیرنٹس کو اس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. لیکن جس طرح سے تشہیر، بلکہ جس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور ایسے اکاؤنٹ سے، خاص طور پر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ایسے اکاؤنٹ سے ایکسپلائٹ کیا گیا اس چیز کو، ایسے پروموٹ کیا گیا، ایسے پروپیگنڈا وار شروع کی گئی کہ بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہینڈلرز نے پاکستان کی اور لاہور کے اندر یہ تباہی بربادی پھیلانا شروع کر دی اور میسج دینا شروع کر دیا. اور پھر اس وقت میسج دینا شروع کر دیا کہ جب کہ چین کے وزیر اعظم پاکستان میں ہیں، اور ان کا ٹارگٹ بھی مظاہرین کا چائنا کی پروڈکٹس کی طرف تھا. یعنی حفیظ سینٹر جہاں پہ چائنا کے موبائل کی سب سے بڑی مارکیٹ ہیں تو باقی بھی کمپنیاں، لیکن وہ دور سے جو برانڈنگ ہوئی ہے اس حفیظ سینٹر کی، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جو کچھ بھی آپ کو نظر آیا کل اور آج سوشل میڈیا پر، وہ یہی تھا کہ خدا نخواستہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ایک ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا مالک ایک میڈیا ٹائکون بھی ہے، اور جو انڈسٹری بھی رکھتا ہے، اور جو پراپرٹی کی بھی بہت بڑی گیم ڈالتا ہے، گیم ہے اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ وہ حکمران جماعت نون لیگ کا بہت قریبی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے گناہ کرنے والا کوئی اور ہے، جرم کرنے والا کوئی اور ہے ان کے نزدیک، مظاہرین کے نزدیک، اور جو پروپیگنڈسٹ ان کے نزدیک. تو اسے بچانے کے لیے یہ جناب ایک چوکیدار کو یا ایک گارڈ کو پکڑا گیا ہے، اور حالانکہ گارڈ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. بہت کچھ ہوتا رہا، آپ نے سب نے دیکھا. میری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ اس کی بار بار اس کی بات کروں اور اس طرح سے کہوں. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. پولیس کے پاس ابھی تک کسی قسم کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ایک واقعہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی سامنے آ رہی، نہ سامنے آیا ہے، نہ کسی نے کمپلینٹ کی، نہ کوئی مدعی ہے، نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ ہی انفارمیشن پولیس کے پاس ہے، نہ ہی کہیں اور کسی پلیٹ فارم پہ ہے، نہ ہی ان کے پاس ہے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نہ ہی وہ انفارمیشن دے رہے ہیں. مثلا ابھی ایک میں نے فیس بک پیج کھولنے کی کوشش کی، دیکھا اس میں تو جناب جس کا وہ پیج ہے وہ سعودی عرب یا کہیں مڈل ایسٹ میں ہے، اور وہاں سے وہ اس طرح کی خبریں، بے بنیاد خبریں، بے سروپا، اور اس میں جس پولیس کے بیان حلفی کا، یعنی والدین کے بیان حلفی کا تذکرہ کیا ہے، وہ جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر خودکشی کا معاملہ اس کا بیان تھا، اس کو انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ دیکھو یہ گینگ ریپ کا یہ بہت ظلم ہے یار. اور ان لوگوں کو جو اس طرح کے ظلم میں شریک ہیں، جن کو یہ اس طرح کی الجھن ہے، ان کی الجھن دور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سزائیں دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو یہ کوڑ کی کہانی، یہ جھوٹ کی کہانی چلتی رہے گی، اور رائی کا پہاڑ بنتا رہے گا. اور ہوگا آخر کیا کہ معاشرے کے اندر عدم اطمینان پھیلے گا، مایوسی پھیلے گی، اور مایوسی عدم اطمینان مل کر بنا دیتے ہیں کہ وہ کوئی ریولوشن آ جائے، کوئی ریاکشن ہو جائے، کوئی بغاوت ہو جائے، کوئی اس طرح کی سرگرمی ہو جائے جس سے وسیع پیمانے پر امن عامہ کو خطرہ ہو جائے. اور پھر یہ طاقتیں جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتی ہیں ان سے لطف اندوز ہوں، اور پھر وہ سیویئرز آف دا نیشن بن کے قوم کو بچانے والے، قوم کے ہمدرد اور غم گزار بن کر سامنے آئیں، اور پھر انانی اقتدار ان کے پاس چلا جائے. ایسا نہیں ہوگا. آپ یہ بھول جائیں، یہ جو کہانی سوچ رہے ہیں اس طرح کی، وہ بھول جائیں، کیونکہ اب ایسا نہیں ہونے والا. جہاں پہ اس طرح کے پروپیگنڈسٹ ہیں وہ وقتی طور پر تو کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن آسان نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر بھی جو ہمدردی رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس طرح کے طریقوں سے غیر قانونی ہتھکنڈوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کی گوشمالی بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ان کی گوشمالی نہ کی گئی تو یقیناً اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، اس طرح کے احتجاج ہوتے رہیں گے، جن پہ سڑکیں قبضہ کر لی جائیں گی، سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ ہوگا، عوامی ایسے اجتماعات ہوں گے جن میں امن عامہ کو خطرہ ہوگا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. میں نے کئی ایس او ٹیز یعنی انٹرویوز، بریف انٹرویوز، واپس دیکھے ہیں ان بچوں کے جو بتا رہے ہیں
اس واقعے کے حوالے سے، فرضی جو بتا رہے ہیں اس واقعے کے حوالے سے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا. تو بھئی آپ پھر احتجاج کس چیز کا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے حقوق، لوگوں کے آسائش، لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان، عوامی پراپرٹیز کو، پبلک پراپرٹیز کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ یہ واقعہ لاحق ہوا ہے اور وہ کون ہے اور واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ یہی سب کچھ نہیں پتہ. بس اس نے کہہ دیا یہ، اور یہ بالکل نفی کرتا ہے اسلامی تعلیمات کی، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب چھان بین کر لیا کر، یعنی جانچ لیا کریں کہ جو خبر آپ کے پاس آئی ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس خبر کو آگے نہ پھیلاؤ. یہی توقع صحافیوں سے ہے، یہی توقع ان خودکار صحافیوں سے ہے جو صحافت کی بات تو کرتے ہیں اور وہ ہاتھوں میں مائک بھی پکڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، لیکن حق اور سچ تو یہ ہے کہ جو دیکھو وہی کہو، اور جو دیکھا نہیں ہے اس کے بارے میں نہ کہو، اور جو حقیقت ہے، جس کی حقیقت ہے وہی بتاؤ، جتنا ہی اتنا ہی بتاؤ، ایگزیجریٹ نہ کرو. اگر ایگزیجریٹ کرو گے تو نقصان ہوگا. آج کسی کا نقصان کر رہے ہو، کل آپ کا اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو عمل ہے اس کا رد عمل بھی ہے. شکریہ.